السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب و سنت کی دلائل کی روح سے میت کی روح مرنے کے بعد وقتی طور پہ اس سے جدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پیشی ہوتی ہے اچھی اور بری روح کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نیک روح کو پذیرائی ملتی ہے اور بد روح کی مذمت کی جاتی ہے۔ پھر یہ روحیں دوبارہ جسم میں آ کے مل جاتی ہیں اور یہیں سے نئی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بے شمار دلائل اس پہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی۔ قرآن میں کہ عذاب قبر میت کو ہوتا ہے اور ان کے صرف جسموں کو نہیں، روحوں کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے ایک دلیل تو سورہ انعام میں ہے، آیت نمبر 93۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ تو ذلت کا عذاب جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہے، پہلے نہیں، کیونکہ آج کے ساتھ مستقبل میں تعلق ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ جو آگے عذاب ہونا صرف جسموں کو نہیں، کیونکہ خطاب یہاں جسموں کو نہیں ہو رہا، جسم اور روح دونوں کو ہو رہا ہے۔ دوسری دلیل ہے سورہ غافر، آیت نمبر 45-46۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آل فرعون کے بارے میں، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح اور شام وہ آ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب کی طرف لے جاؤ۔ تو یہ مرنے کے بعد بھی صبح و شام جو ان کی آگ پر پیشی ہے، یہ جسم مع روح ہے، صرف جسموں کی پیشی ہو اور روح اس سے الگ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ حافظ ابن حجر نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ۔ یہ آیت اہل سنت کے اس مذہب کی بہت بڑی دلیل ہے کہ عالم برزخ میں قبروں میں برزخ کا عذاب قبر میں ہوتا ہے، کہیں اور جگہ پہ نہیں ہوتا۔ تو احادیث تو تقریباً بے شمار ہے اس موضوع پر، جس میں یہ جتنی روایات ہیں قبر کے عذاب والی، ان میں سب میں یہ روح مال جسم کا ہی تعلق ہے، صرف جسموں کا تعلق نہیں۔ تو بخاری مسلم کی روایات بھی ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو مسلمان شخص کو قبر میں سوال ہوتا ہے، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو وہ بول کے گواہی دے رہا ہے اس چیز کی، توحید و رسالت کی، اسلام کے بارے میں، تو مطلب ہے جسم تو بولتے نہیں ہیں، روح ہوگی تو وہ جسم بولے گا۔ ہمارے ہاں جو سویا ہوا بندہ ہو اس کو کوئی مخاطب نہیں کرتا، نہ وہ بات کر سکتا ہے، بات تب کرے گا جب وہ ہوش میں آئے گا، اس کی روح اور جسم کا تعلق جڑے گا۔ تو مردہ تو ایسے نہ بول سکتا ہے، نہ اس میں یہ بولنے سننے کی طاقت ہوتی ہے، مطلب ہے کہ اس میں روح کا اعادہ ہو چکا تھا۔ اور اس کی تفصیلی روایات جس میں وضاحت ہے بالکل صحیح واضح الفاظ میں کہ روح لوٹ آتی ہے۔ ایک دلیل تو سنن ابن ماجہ میں 4262 نمبر روایت ہے، مسند احمد میں دوسری جلد 344 نمبر صفحہ، اور روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ میت کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو جب وہ نیک آدمی ہو تو میت اس سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، پاک جان، نکل، تو پاک جسم میں تھی، تو اس کی تعریفی کلمات کہتے ہوئے
وہ نکلتی ہے تو اس کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں فرشتے یہ کون ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں شخص ہے، تو اسے جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور لے جاتے ساتویں آسمان پر لے جاتے ہیں۔ جو برے کردار کا انسان ہو اسے فرشتے جو ہیں وہ بڑی بری حالت میں نکالتے ہیں، اس پر لعن طعن کرتے ہیں، اس کو برے عذاب کی نوید دیتے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے، پوچھ لیتے ہیں کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے، برا بدترین انسان تھا، خبیث انسان تھا، خبیث جسم میں، تو اسے کہا جاتا ہے ارجع ذمیمۃً، کہ تو مذموم حالت میں واپس لوٹ۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور آسمان سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں آ جاتی ہے، جسم کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ جسم اور روح کا دوبارہ ملاپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد میں روایت ہے حسن سند کے ساتھ 1453 1454، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں ثم تعاد فیہ الروح، کہ سب کچھ نیک شخص کو اس کی نیکیوں کا صلہ ملتا ہے، برے کو اس کی برائیوں کا صلہ، اس میں پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے حساب سے جس کو عذاب ہونا ہے وہ روح مال جسم ہوتا ہے، اور جس کو انعامات سے نوازا جانا ہے اس کو انعامات روح مال جسم ملتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی کوئی ایسی دلیل نہیں کہ مرنے کے دوبارہ روح اور جسم نہیں ملتے، اور ان کا جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ٹکراؤ ہی رہتا ہے، یہ آپس میں مل نہیں سکتے، یا روحیں جسم کے ساتھ صرف قیامت کو ملیں گی، ایسی نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث۔ یہ ویسے ہی آیات کا لوگ غلط استدلال کر کے اس طرح کا موقف اختیار کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی واضح اور ٹھوس دلیل ہے ہی نہیں، تو یہ احادیث کا انکار کر دیتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کی آڑ میں۔ تو کتاب و سنت کے واضح دلائل سے یہ دونوں چیزیں ہی ہمیں ملتی ہیں۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ قبر میں روح جسم کے ساتھ ہی الگ الگ نہیں۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔